ایشو میرے دل کو وہ چیرتا ہے ایز اے فوجی کہ اس ملک کا سارا بجٹ کھا گئی ہے فوج، اور ان کی پرفارمنس اور پروگرس کچھ نہیں ہے. میں اس کے اوپر کچھ آپ کو کچھ حقیقت بتانا پسند کروں گا. ناظرین، یہ فوج، میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ اس ملک کی ایک ایک پائی اس حفاظت، اس سلیقے، اس طریقے سے استعمال ہوتی ہے، ذہن میں یہ چیز رکھتے ہوئے کہ یہ بہت غریب ملک ہے اور ہم یہ سارا کچھ افورڈ نہیں کر سکتے، اس لیے کم سے کم پیسہ ہر ضروریات کے لیے استعمال کرنا ہے. آپ دیکھیں کہ ہمارا تھریٹ کیا ہے. انڈیا ہمارا سب سے بڑا تھریٹ ہے. انڈیا کی جو ڈاکٹرین ہے، ملٹری ڈاکٹرین، وہ افینسو ڈاکٹرین ہے، یعنی کہ وہ کہتا ہے میں آپ پہ حملہ کروں گا. اس خطے میں سارے میں آپ دیکھ لیں، ایشیا، ساؤتھ ایشیا، سارا کچھ چائنا ڈال کے کسی کی افینسو ڈاکٹرین نہیں ہے. چائنا کی ڈاکٹرین جو ہے، ملٹری ڈاکٹرین، وہ ڈیفینسو ہے، ٹوٹلی ڈیفینسو. وہ کہتے ہیں ہم اندر بیٹھ کے اپنا دفاع کریں گے، حملہ نہیں کریں گے. نیپال، بھوٹان، بنگلہ دیش، سری لنکا، وہ سارے یہی کہتے ہیں. آپ سری لنکا میں دیکھ لیں انڈیا نے کیا کیا. پرباکن کو اٹھا کے ٹیررسٹ کر کے ایک دفعہ ان کو آرڈر دے دیا کہ آپ یہ جگہ خالی کر دیں ٹیررسٹ کے لیے، ادروائز ہم حملہ کر دیں گے. آپ ان کی فنڈنگ سب کچھ. تو ڈیزائن بڑا کلیئر ہے ہیجمونک انڈیا کے. اس خط یہ فرق ہے $10 بلین آرمی کا اور $110 بلین آرمی کا. اس کے علاوہ آسٹریلیا میں گئے، وہاں پہ انٹرنیشنل فائرنگ کمپٹیشن، وہاں پہ جھنڈا گاڑ کے آئے، جیت کے آئے. یہ فرق ہے. وہاں بھی 22 آرمیز آتی ہیں. چائنا میں گئے، وہاں پہ الحمدللہ یہی 10 بلین اور 18% بجٹ والی آرمی جو ہے وہ سنائپر کمپٹیشن جیت کے آپ کا جھنڈا لگا کے آئی ہے. اس کے علاوہ اپنے ملک میں ہم کرتے ہیں پیسز کمپٹیشن، یہاں پہ 12 آرمیز آتی ہیں، ان میں اپنا جھنڈا لگایا جیتا ہے. اس کے بعد ٹیم سپرٹ یہاں پہ ہوتی ہے، اس میں اپنا جھنڈا لگایا جیتا ہے. کہاں پہ آپ کو سرنگوں کیا ہے؟ اتنے کم ریسورس کے باوجود کہاں پہ اس ملک کو، اس عوام کو ہم نے سر جھکانے پہ، دیکھنے پہ مجبور کیا. ہم نے ہمیشہ آپ کا سر اٹھایا اپنی الحمدللہ قابلیت سے، اپنی اہلیت سے، اور ایک ایک پیسے کو صحیح جگہ لگا کے آپ کا ہر جگہ پہ، ہر فورم پہ سر اٹھایا. UN مشن میں تو انڈیا کے ایک ہیجمونک ڈیزائن ہے جس پہ وہ بہت زیادہ ڈیفنس سپینڈنگ کر رہا ہے، کیونکہ وہ حملہ، اس کی ڈاکٹرین ہے کہ میں نے حملہ کرنا ہے. جب حملہ کرنا ہے تو پھر بہت کچھ خرچ کرے گا. ہماری ڈاکٹرین ہے کہ ہم نے بیٹھ کے دفاع کرنا ہے، اور جب موقع ملے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ جا کے حملہ بھی کریں گے انڈیا کے. تو اس حساب سے ہم اپنی سپینڈنگ، اپنے ملک کی طاقت، اکنامک سچویشن، وہ اپنے عوام کا جو ہمارے اوپر جو اعتماد ہے، اس کو سب کو نظر رکھ کے وہ کرتے ہیں. میں ابھی یہ بتا دوں آپ کو کہ سارا بجٹ نہیں کھاتی فوج. فوج کم سے کم ضروریات کے لیے، جس سے ہم انڈیا کو جواب دے سکیں، صرف وہ پیسے لیتی ہے. اس پیسوں سے کیا کیا کرتی ہے میں یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ یہ سارا بجٹ نہیں ہے، اٹس اے ٹوٹل 18% آف اے بجٹ، $10 بلین. اس کے مقابلے میں جو آپ کا دشمن ہے، اس نے اس دفعہ $110 بلین خرچ کیے ہیں. $110 بلین کے علاوہ وہ کہتا کہ میں $100 بلین کے ہتھیار بھی خریدوں گا، اور وہ اس کے علاوہ ہے. اور آپ دیکھیے کہ $110 بلین اس کے اگینسٹ ہیں. ہم ایک فوجی کے اوپر 34,000 روپیز خرچ کرتے ہیں، اس کی تیاری کے لیے، اس کے سارا کچھ اس کے کرنے کے لیے. انڈیا اپنے ایک فوجی کے اوپر 5 لاکھ روپیہ خرچ کرتا ہے. امریکہ کی ڈیفنس سپینڈنگ $732 بلین ہے. فرق دیکھیں ذرا ان میں اور آپ کی فوج کے بیچ میں فرق. سٹینڈنگ کیا ہے؟ ہم ڈیفنس سٹینڈنگ میں 34ویں نمبر پہ ہیں دنیا میں، لیکن آپ کی فوج کی طاقت، آپ کی وجہ سے، آپ کی سٹرینتھ جو ہمیں ملتی ہے، اس کی وجہ سے فوج کی طاقت اور اس کی پرفارمنس جو ہے وہ 5ویں نمبر پر گریڈ کی جاتی ہے. آپ کی ISI جو آپ کا فخر ہے، غرور ہے، باہر والے ملک کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں دس از نمبر 1 ISI انٹیلیجنس ایجنسی. لیکن یہاں ایک طبقہ ہے جو ان کو بھی گالیاں دیتا ہے، ان کو بھی کہتا ہے یہ تو یہ ہیں، اور مختلف قسم کے الزامات لگاتا ہے. تو اس چھوٹے سے میگر بجٹ میں یہ ساری اچیومنٹ آپ کرتے ہیں.
اور اسی چھوٹے سے بجٹ میں آپ دیکھ لیں کہ کہاں پہ $110 بلین، کہاں $10 بلین۔ اس چھوٹے سے بجٹ میں آپ جہاں جاتے ہیں ماشاءاللہ اپنے ملک کا جھنڈا عوام کی طاقت سے وہاں سے نصب کر کے آتے ہیں۔ ایکسائز ٹیم سپرٹ کیمپین پٹرول ہوتی ہے یو کے میں، پچھلے 7-8 سال سے ہو رہی ہے۔ دنیا کی 20 بہترین آرمی حصہ لیتی ہیں، یو ایس اے لیتی ہے، یو کے لیتا ہے، آسٹریلیا لیتا ہے، انڈیا لیتا ہے۔ ہر دفعہ آپ کی طاقت سے مار کے آتے ہیں اور پہلی پوزیشن لے کے آتے ہیں وہاں پہ۔ یہ فرق ہے $10 بلین آرمی کا اور $110 بلین آرمی۔ اتنے کم ریسورس کے باوجود کہاں پہ اس ملک کو، اس عوام کو ہم نے سر جھکانے پہ، دیکھنے پہ مجبور کیا۔ ہم نے ہمیشہ آپ کا سر اٹھایا اپنی الحمدللہ قابلیت سے، اپنی اہلیت سے، اور ایک ایک پیسے کو صحیح جگہ لگا کے آپ کا ہر جگہ پہ، ہر فورم پہ سر اٹھایا۔ یو این مشن میں دیکھ لیں، یونائٹڈ نیشن مشن میں لارجسٹ کانٹینجنٹ ہے، سب سے زیادہ قربانیاں، سب سے زیادہ سروسز آپ کے ملک کی ہیں الحمدللہ۔ اس کے علاوہ یہی 18% میں آپ نے دنیا کے حیران کر دیا جب آپ نے اینٹی ٹیررسٹ آپریشن کیے اور ایک مثال قائم کر دی۔ وہ بڑی بڑی طاقتیں، سپر پاور جو $800 بلین خرچ کرتی ہیں، بڑی اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹیکنالوجی ہے، کہیں کامیاب نہیں ہو سکی۔ امریکہ اسی $800 بلین میں سے 73 سال سے جنگ میں رہا ہے اپنی آزادی کے بعد۔ 73 سالوں میں سے اس نے ایک جنگ جیتی ہے۔ آپ کی اس فوج نے اسی 18% میں سے، میں بتانا چاہتا ہوں، 1948 میں دشمن کا منہ کھٹا کیا اور دشمن کو بھاگنے پر مجبور کیا اور سارا آزاد کشمیر آزاد کروایا۔ بے سر و سامانی کی حالت میں تھے، کچھ تھا ہی نہیں ہمارے پاس اس وقت 18% بھی نہیں تھا، لیکن قوم کی اسٹرینتھ ہمارے ساتھ تھی۔ قوم نے یہ سبز پرچم جو اٹھایا ہوا تھا وہ ہمارے ساتھ تھا، اس کو جھکنے نہیں دینا تھا۔ 65 کی جنگ دیکھ لیں، انٹرنیشنل اخبارات پڑھ لیں، بڑے غرور سے جو بھارت آیا تھا، بے سر و سامانی کی حالت میں بھارت کا غرور خاک میں ملا دیا۔ الحمدللہ عبرتناک شکست تھی اس کو۔ 26 کے مقابلے میں 115 جہاز اور کتنی کیجولٹی اور سارا سکوائر میٹر علاقہ جو ہے وہ آپ کیلکولیٹ کر لیں۔ اس کے بعد 71 ہے۔ 71 کے ہمیں بہت تانے دیے جاتے ہیں، اس پہ میں علیحدہ ویلاگ کروں گا اور میں بتاؤں گا اس کی ریزن کیا تھی۔ اس کی پولیٹیکل، ڈپلومیٹک اینڈ سوشل ریزنز تھیں ساری کی ساری، جس کو فوج سارا پہلے سارے ایشو کو سنو بال بنایا گیا، اس کے بعد فوج کے پلے میں ڈال دیا گیا اس کو۔ قوموں کے اس پہ عروج و زوال آتے ہیں، لیکن قومیں اپنی فوج کے ساتھ مل کے، اپنے لوگوں کے ساتھ مل کے اپنے ملکوں کو کھڑا کرتی ہیں، جیسے جاپان کھڑا ہوا ہے، جرمنی کھڑی ہوئی ہے، لیکن ہم اپنی فوج کی ٹانگیں کترنے پہ لگ جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کارگل میں دیکھ لیں، کیسے کارگل میں بھارت کی گردن کو دبوچا، لیکن پولیٹیکل سین پہ جا کے، پولیٹیکل چیئر پہ بیٹھ کے ہم فتح کو بھارت کے ہاتھ میں واپس دے کے آگے۔ 27 فروری بھی نہیں بھولنے دوں گا۔ سرپرائز، it was not only a surprise for the India, it was a surprise for the world, and we will give more surprise۔ یہ تو تھی آپریشنز اور جنگوں کی باتیں۔ باجوڑ آپریشن لے لیں، جنرل طارق خان دی سن آف سائل، وہ کہتے ہیں کہ جب مجھے آرڈر ملا وہاں آپریشن کرنے کا، تو وہاں پہ افغانستان کی حکومت تھی، افغانستان کے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، افغانستان کا جھنڈا لگا ہوا تھا، ٹیکس کلیکشن ہو کے ریونیو افغانستان جا رہا تھا، ساری روڈز انہوں نے قبضہ کی ہوئی تھیں، جانے کا راستہ نہیں تھا۔ میں ہیلی کاپٹر سے جا کے کچہری میں اترا اور الحمدللہ 3 ماہ میں وہ پورا ایریا کلیئر کر دیا، اسی 18% میں سے۔ پھر اسی 18% میں سے آپ نے دیکھا سوات آپریشن ہوا، وہ بھی متحدہ مجلس عمل کی گورنمنٹ نے مولوی فضل اللہ کو پھلنے پھولنے دیا وہاں پہ۔ جب پانی سر سے گزر گیا، پھر فوج کو بلایا، جی آ کے قربانیاں دے دیں یہاں پہ۔ پھر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ایک جنرل ہیلی کاپٹر سے لینڈ کیا وہاں پہ اپنے جوانوں کے ساتھ، انہی حالات میں، انہی ٹوٹی پھوٹی باسی روٹیاں کھا کے انہوں نے وہ آپریشن کیا۔ اسی 18% میں سے آپ کو سکسیس ملا۔ پھر اسی 18 میں سے ضرب عزم شروع ہوا اور آپ نے دیکھا کس طرح اس علاقے میں امن کیا۔ اسی 18 میں سے جنرل باجوہ صاحب سپہ سالار نے رد الفساد شروع کیا اور اس ملک میں امن لا دیا۔ کوئی ایگزامپل بتا دیں
کوئی اگزامپل بتا دیں پوری دنیا میں. امریکہ افغانستان سے ذلیل ہو کے نکلا, امریکہ عراق سے ذلیل ہو کے نکلا, اسرائیل ابھی تک فائٹ کر رہے وہاں پہ اپنے علاقے میں. یہ صرف پاکستان آرمی کا کمال تھا. ہمارا کمال اس وقت ہوا جب ہماری نیشن نے پورا ہمارا ساتھ دیا. آپ جو ہمارا ساتھ دیتے ہیں اس سے ہماری بلڈ سرکولیشن بڑھتی ہے, اس سے ہمیں انرجی ملتی ہے, اس انرجی سے ہم لڑتے ہیں, اسی انرجی کی وجہ سے سکسیس ہوئی. اٹس این ایگزامپل ان دا انٹائر ہسٹری ان دا ورلڈ ایور. آپ کا جو پیکج ہے اس کو اسٹڈی کے طور پہ لیا جاتا ہے کہ کیسے آپ نے ٹیررزم کو شکست دی ہے اس دنیا میں. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسی 18% میں سے 8 لاکھ فوج کو تنخواہیں دی جاتی ہیں, جس میں ایئر فورس بھی ہے, بحری فوج بھی ہے اور آرمی بھی ہے. اسی 18% میں سے ہم نے یہ بہت بڑے بڑے میزائل بنا کے انڈیا کو نیچے جھکنے پہ مجبور کر دیا. اسی 18% میں سے JF-17 تھنڈرڈ بنا, اسی 18% میں سے آپ مشاق طیارے بنتے ہیں, اسی 18% میں سے الخالد ٹینک بنا, اسی 18% میں سے الزراعت ٹینک بنا, اسی 18% میں سے اینٹی پیسنل گاڑیاں جو ہیں وہ بنی, APC جن کو کہتے ہیں. انہی 18% میں سے آپ کی توپیں بنتی ہیں, انہی 18% میں سے سارا اسلحہ, ویپن, بارود, گولیاں بنتی ہیں. اسی 18% میں سے 8 لاکھ فوج اور ان کے رشتہ داروں کو میڈیکل کی سپورٹ دی جاتی ہے. اسی 18% میں سے جوانوں کا راشن آتا ہے, ان کو کھانا دیا جاتا ہے. اسی 18% میں سے یہ ساری بلڈنگز بنتی ہیں. انہی 18% میں سے ان کے آفیسز, ان کی مینٹننس سب کچھ بنتی ہے. اسی 18% میں سے جتنے یونیفارم ہیں, بوٹ ہیں, یونیفارم کے اکوپمنٹ آئٹمس ہیں, وہ سارے بنتے ہیں. اسی 18% میں سے پاکستانیوں میگر, اسی 18% میں سے آپریشن میں اتنی پرفارمنس دینے کے باوجود, جنگوں میں اتنی پرفارمنس دینے کے باوجود, اسٹیٹ آف دی آرٹ اکوپمنٹ سارا کچھ بنانے کے باوجود, جہاز بنانے کے باوجود, اسی 18% میں سے آپ کا جتنا IT کا اکوپمنٹ ہے فوج کا, سگنل کا اکوپمنٹ ہے فوج کا, وہ خریدا جاتا ہے. اسی 18% میں سے آپ کے ایٹمی اثاثوں کی حفاظت کی جاتی ہے. اسی 18% میں سے آپ کے بحری جہاز لیے جاتے ہیں. اسی 18% میں سے آپ کے میزل بوٹس لی جاتی ہیں. اسی 18% میں سے آپ کے C-1 اورین طیارے لیے جاتے ہیں. اسی 18% میں سے شہیدوں کے فیملیز کو مدد دی جاتی ہے. وہ ایسا پیکج ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا پیکج نہیں ہے جو پاک فوج اپنے شہیدوں کو پیکج دیتی ہے. اسی 18% میں سے یہ ساری گاڑیاں چلتی ہیں. اسی 18% میں سے اس گاڑیوں کا پیٹرول آتا ہے. اسی 18% میں سے جو جتنا اکوپمنٹ ہے وہ آتا ہے. اسی 18% میں سے جو ایکسرسائزز ہوتی ہیں, ٹریننگ ہوتی ہیں, باہر کے ملکوں کے ساتھ ٹریننگ ہوتی ہیں, جو باہر کے ملکوں میں افسر کورس کرنے کے لیے جاتے ہیں, اس 18% میں سے ہوتا ہے. اسی 18% میں سے الحمدللہ کراچی میں امن قائم کیا. وہ امن جس کو کوئی پاکستانی سوچ نہیں سکتا تھا. آپ دیکھ لیں وہ کراچی جو کرائم سین میں پہلے کتنے 100ویں نمبر پہ ہوتا تھا, آج الحمدللہ کس طرح کتنے بہتر نمبر پہ آ گیا ہوا. کراچی میں بزنس لوٹ آیا, روشنیاں لوٹ آئی ہیں, سب کچھ لوٹ ہے. یہ کس وجہ سے ہوا ہے؟ یہ الحمدللہ پاک فوج کی ایفرٹ سے اور عوام کی طاقت سے ہوا ہے. اسی 18% سے ہوا. پھر اسی 18% سے آپ نے بلوچستان میں امن قائم کیا, بلوچستان میں ڈیولپمنٹ کے راستے کھولے. کوئی 20-22 پروجیکٹ ہیں بلوچستان میں جو فوج اپنی نگرانی میں کروا رہی اور وہاں کے لوگوں کو اس میں انوالو کر رہی ہے. اسی 18% میں سے وہاں کے بچوں کو اٹھا کے پاکستان کے بہت بہترین تعلیمی اداروں میں لا کے ڈالا گیا ہے تاکہ وہ اعلیٰ تعلیمی اداروں میں بلوچوں کے بچے پڑھیں اور واپس جا کے آپ کے اسپوکس مین بنے پاکستان کے اور بتائیں کہ واٹ از دا پاکستان, کیا ہے, کیا سوچ ہے اور ان کو کون غلط راستے پہ ڈال رہا ہے. اسی 18% میں سے آپ کی فوج نے انڈیا, اسرائیل اور باقی بڑی طاقتوں کی سازشوں کو ناکام بنایا. آپ کے ساتھ مل کے بنایا لیکن ناکام بنایا. لیکن اس کا کمپیریزن میں دیکھیں کہ جو فوج آپ سے 11 گنا استعمال کر رہی ہے بجٹ انڈیا, وہ کیا ان ساری سچویشنز کو جیسے پاکستان نے کنٹرول کیا کر سکا؟ نہیں کر سکا. کشمیر آپ دیکھیں ریسرجنس ہو,
पंजाब आप देख लें, रेफरेंडम हो रहा है वहाँ पे इंडिया के खिलाफ. उसके बाद नागालैंड, मिजोलैंड, 7 सिस्टर स्टेट्स, आज़ादी का ऐलान कर दिया गया वहाँ पे. तो वो नाकाम हुए इतने बड़ा बजट लगाने के बावजूद, और आप कामयाब हुए थोड़ा सा बजट लगाने के बावजूद. नतीजा ये है कि आपने बजट को ज़ाया नहीं किया, अमानत समझ के लगाया, और उन्होंने बजट को ख़यानत समझ के इस्तेमाल किया. ये सारा कुछ करने के बावजूद 18% उसको अपनी फ़ौज को ताना देने वालों को बता दें, गैरतमंद पाकिस्तानियों, कि इस 18% को लेने के बावजूद जो फ़ौज कामयाबियां समेटी हैं उसकी मिसाल नहीं मिलती है पूरी दुनिया में, ना मिलेगी. खड़े हो जाएं इनके खिलाफ, जो ये एक माफिया है और आपकी फ़ौज को टारगेट करना चाहता है. मिल के आ जाएं, और इसको जो ये एक ऑफेंसिव इन्होंने लॉन्च किया हुआ है उसको फाइल करना है हमने इंशाअल्लाह ताला, और फाइल करेंगे तो आगे बढ़ेंगे. एक एजेंडा है जिसको मैं आखिर पे आपको बताऊंगा कि वो एजेंडा क्या है, बाहर की कुव्वतों का और यहाँ की कुव्वतों का मिलके, कि इस मुल्क की फ़ौज को कमज़ोर करना है. कमज़ोर करेंगे तो 4 टियर ऑब्जेक्टिव एजेंडा है उनका जो वो अचीव करना चाहते हैं, हम उसको कभी अचीव नहीं होने देंगे. गर्दनें कटवा देंगे, ब्लड दे देंगे, 100 दफ़ा जिएंगे, 100 दफ़ा मरेंगे, लेकिन फॉरेन एजेंडा और लोकल एजेंडा जो है उसको अचीव नहीं होने देंगे. थैंक यू वेरी मच.